حج 2025 کے سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے جے اینڈ کے حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد. ڈاکٹر صاحب خیر مقدم ہے آپ کا. جاننا چاہیں گے کہ ابھی کی جو تفصیلات ہے جو شیئر کرنا چاہیں گے آپ لوگوں کے ساتھ کہ ابھی احوال کیا ہے, کتنا کوٹا ہے اور جو ٹائمنگس وغیرہ ہے تو وہ کیا ہے سر؟ جی, جو حج 2025 ہے اس کے لیے اپلیکیشنز جو سی کی تھی حج کمیٹی آف انڈیا نے اگست 2024 سے سپٹمبر 2026 تک, یعنی 1.5 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا. 1.5 مہینے میں ہمارے تقریباً 4100 کے قریب ہمارے پاس اپلیکیشنز آئی تھی. تو اس کے بعد سلیکشن ہوئی. سلیکشن کے بعد آن دی بیس آف کوٹا جو جے اینڈ کے کو ملا, وہ جو پورے ہندوستان کو کوٹا ملتا ہے حج کمیٹی آف انڈیا کو, اس کا تقریباً 4.9% 4.9% جو کوٹا ہے وہ جموں کشمیر کو ملتا ہے. اس حساب سے ہمارا اپنا کوٹا بنتا ہے 6000 کے قریب اور 2000 ایڈیشنل سیٹس, یعنی ہمارا جو کوٹا ہے ٹوٹل 8000 کے قریب رہتا ہے. تو 8000 میں ہمیں اپلیکیشن 4150 کے قریب آئی تھی. تو اس میں سے جو فرسٹ انسٹالمنٹ, اس کے بعد سیکنڈ انسٹالمنٹ تقریباً ایک مہینے کے وقفے کے ساتھ بعد حجاج نے ڈپازٹ کی. تو ہمارے پاس ابھی تک 3622 حجاج کرام ہیں جو انشاءاللہ اس سال حج پہ جائیں گے. جی, تو سر جاننا چاہیں گے بحیثیت ایک ایکسپرٹ کیا وجہ رہی ہے کہ پچھلے سال بھی جو کوٹا تھا وہ فلفل نہیں ہوا اور اس سال بھی جو فارمز ہے وہ کم آئے ہیں؟ جی, جو جموں کشمیر میں پہلے سے تقریباً پچھلے 10 سالوں سے اچھی اپلیکیشنز آیا کرتی تھی, جس کی وجہ سے ہمیں کوٹا بھی ایڈیشنل 2000 ملتا تھا. تو لاسٹ دو سال سے یعنی 2024 کے حج میں اور 2025 کے حج کے لیے جو اپلیکیشن ہے کافی کم ہیں. اس میں 2-3 وجوہات ہیں. ایک وجہ ہے جو ہم مانتے ہیں زیادہ کہ لوگوں کا رجحان جو ہے عمرہ کی طرف بڑھ گیا ہے. تقریباً 20 سے 30 ہزار کے قریب جو ہیں یہاں سے جموں کشمیر سے عمرہ کے لیے ہر سال یہاں سے جاتے ہیں پلگرمز. تو دوسری وجہ ہے جو ریٹس ہیں, حج کی ریٹس ہیں, وہ ان میں بھی کافی انکریز ہوا ہے. اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں, جیسے سعودی گورنمنٹ نے 2019 کے بعد جو ویٹ انٹروڈیوس کیا وہاں پہ, وہ وجہ ہے. یا جو سعودی کرنسی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے اگینسٹ US$, تو ہماری کرنسی اس کے مقابلے میں اس کی ویلیو کم ہے. یعنی 2002 سے اگر ہم دیکھیں تقریباً 12 روپے ملتے تھے ایک ریال کے, ابھی 22-23 چل رہا ہے. تو وہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ریٹس جو ہیں وہ کافی انکریز ہو رہی ہیں. تیسری وجہ ہے یہ ابھی ٹمپریچر بھی زیادہ ہے پچھلے 2 سال سے, 2023 سے اس سال 24-25 میں بھی, اور آگے بھی 2-3 سال جو حج ہے وہ پیک سیزن میں رہے گا, پیک سمرس میں رہے گا. جو یعنی ہمیں 6 جون انشاءاللہ اس سال عرفات کا ڈے ہے, تو اس دن بھی تقریباً ٹمپریچر زیادہ ہوگا. اس کی وہ بھی ایک وجہ ہے کہ حاجی ابھی نہیں جانا چاہتے. تو سر جاننا چاہیں گے جس طرح سے یہاں سے حجاج کرام جب جاتے ہیں تو کافی خوش و خرم جاتے ہیں اور مطمئن ہو کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں جب آتے ہیں حج ہاؤس, یہاں پر بھی اچھے انتظامات ہوتے ہیں, ایئرپورٹس پہ پہنچتے ہیں وہاں اچھے انتظامات ہوتے ہیں, لیکن وہاں پر کہیں نہ کہیں کمی رہتی ہے. جس طرح سے پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ جو حاجی صاحبان تھے کافی نالاں تھے, کافی پریشان تھے اور کافی کمپلینٹس وہاں سے آئی. تو اس سال کیا ایسا میکانزم اپنائیں گے آپ کہ اس طرح کی جو کمپلینٹس ہے, اس طرح کی جو شکایت ہے وہ موصول نہیں ہوتی؟ جی, کافی چینجز کی گئی ہیں وہاں پہ. جو ہمارا جو کنٹریکٹ ہوتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا سعودی گورنمنٹ کے ساتھ, اس کے حساب سے کافی چینج ہوئی. دیکھیے لاسٹ ایئر بھی ہم دیکھیں جو ہمارے حجاج کرام تھے مدینہ منورہ میں, تقریباً سب حجاج کرام جو تھے ہمارے جموں کشمیر کے وہ مرکزیہ کے انڈر رہے. مرکزیہ یعنی 300-400 میٹر کی دوری پر مسجد حرم سے, مدینہ پاک مسجد نبوی سے. تو اسی طرح ہم جو منی, عرفات, مزدلفہ, مشاعر ریجن ہے, اس میں بھی جو ہماری اکاموڈیشن ہے وہ پہلے ہم 2023 اس سے پہلے جو ہم بک کرتے تھے وہ ہم ڈی کلاس بک کرتے تھے, اب ہم سی کلاس بک کرنا ہم نے شروع کیا. تو امید ہے اس سال جو سہولتیں ہیں وہ زیادہ ہوں گی. باقی حجاج کرام کو یاد رکھنا چاہیے سب لوگوں کے, ہم حج کے لیے جا رہے ہیں, عبادت ہے, عبادت میں ہمیں کہیں تکلیف بھی برداشت کرنی پڑے گی. اگر ہم سفر کریں, اگر 2-3 کلومیٹر کا بھی سفر ہوگا اس میں بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے. جیسے حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے, یعنی تھوڑی ڈسٹینس پہ بھی انسان سفر کرے گا تو کچھ نہ کچھ تکلیف ہوگی. یہ لمبا سفر ہے, انٹرنیشنل ہے, اور ہمارے جو حجاج کرام ہیں جموں کشمیر کے خاص کر تقریباً 70% یا 80% کے ویسے حجاج ہیں جو پہلی بار ایئر ٹریول کر رہے ہیں. ان کے لیے کافی تکلیفیں ہوتی ہیں. اس کے لیے حجاج کرام کو چاہیے پہلے ہی سے تیار رہیں, آج سے ہی تیاری شروع کریں. اگر ہم تقریباً حجاج کرام کو 3-4 کلومیٹر ڈیلی چلنا ہے وہاں پہ, اگر ایک ہی طواف کریں گے 3.5 کلومیٹر,
اکثر ہمارے حجاج 2 طواف کرتے ہیں. مسجد حرم میں اگر باہر ہم طواف کرتے ہیں تقریباً 3.5 کلومیٹر کا وہ ڈسٹینس بنتی ہے. 2 طواف میں 7 کلومیٹر. 7 کلومیٹر ایک حاجی کو چلنا ایک دن میں، اس کے لیے اس کو پہلے یہیں تیار ہونا پڑے گا. تو اسی لیے حجاج کرام سے ابھی 3 مہینے اگر تیاری شروع کر دیں تو اچھا رہے گا. تو سر یہ بھی جاننا چاہیں گے ساتھ ساتھ میں کہ ایک کوٹا ہوتا ہے جو ڈیپوٹیشن پہ عملہ جاتا ہے، مختلف محکموں کے ہوتے ہیں، چاہے ہیلتھ یا باقی جو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے حاجیوں کو، تو وہاں پر اکثر بیشتر، میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب ایسے ہیں، لیکن اکثر بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ کوارڈینیشن میں نہیں رہتے ہیں. تو وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے وہاں پر جو سروس دینی ہوتی ہے ان کو، اس طرح کی سروس جو ہے وہ نہیں دے پاتے ہیں. تو اس سال کیا خصوصی ہدایت ہوں گی ایسے عملے کے لیے؟ جی، جو عملہ یہاں سے جاتا ہے، ایک تو منسٹری بھیجتی ہے، منسٹری آف مائنارٹی افیئرس، وہ ڈپٹیشن پہ جاتے ہیں، جو سینٹرل ڈپٹیشن پہ. وہ تقریباً جو وہاں سے جاتے ہیں وہ 3 مہینے کے لیے جاتے ہیں، یعنی جب حج سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تب جاتے ہیں، جب سارا حج ختم ہو جائے اس کے بعد لوٹتے ہیں. تو ان کے آفس رہتے ہیں، یعنی ان کو اگر حجاج کو ڈھونڈنا وہ آفس میں اویلیبل ہوں گے. تو باقی میڈیکل سٹاف وہ منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر بھیجتی ہے، وہ بھی اپنی ڈسپنسریز میں جو ہاسپٹل وہاں پہ ہوں وہاں اویلیبل ہوتے ہیں. جو حج کمیٹی بھیجتی ہے، ہم بھیجتے ہیں اسٹیٹ حج انسپیکٹرز، جن کو پہلے خادم الحجاج کہا کرتے تھے. تو اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تقریباً 300 حجاج کرام پہ ہم ایک بھیجتے تھے. تو اس سال ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ اس سال ہم 150 پہ ایک بھیجیں گے. ہمارے اگر 3600 حاجی ہیں، تقریباً ہمارے 23 یا 24 یہاں سے جائیں گے. تو جب ایک حاجی کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا راستہ بھٹک جاتا ہے، خادم الحجاج یا اسٹیٹ حج انسپیکٹر اس کے ساتھ رہتا ہے، تو باقیوں کو وہ نہیں مل سکتا. تو جس کو ضرورت پڑے اس کو کانٹیکٹ کرے. تو امید ہے انشاءاللہ اس سال ویسی کوئی شکایت نہیں آئے گی، کیونکہ کافی ریشو ڈکریز ہو گیا. یعنی ایک کو 300 پلگرم کو ڈیل کرنا تھا، اب انشاءاللہ 150 کو انشاءاللہ اچھی طرح سرو کر پائے گا. تو یہ تھے ڈاکٹر شجاعت احمد، ایگزیکٹو آفیسر JNK حج کمیٹی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ بہتر سے بہتر سہولیات مل پائے حاجی صاحبان کو، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک مقدس سفر ہے، اور سفر کے دوران جو تکالیف ہے وہ اٹھانی پڑتی ہے، اور اس کے لیے حاجی صاحبان ذہنی طور پر بھی تیار رہے اور جسمانی طور پر بھی تیار رہے. آفاق شاہ کے ساتھ نیوز 18 کے لیے بیمنا سری نگر سے مدثر قادری.